السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی نشست میں بھی ہماری گفتگو مسائل روزہ کے حوالے سے ہوگی۔ چند سوالات مسائل روزہ کے حوالے سے پوچھے گئے، انشاءاللہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کے جواب فقہا کے جوابات کی شکل میں آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ رمضان میں کسی دوسرے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ مسئلہ جواب یہ ہے، اگر کسی شخص نے ماہ رمضان میں قضا، کفارے یا کسی دوسرے روزے کی نیت کی تو اس کی یہ نیت معتبر نہ ہوگی، وہ روزہ رمضان کا ہی شمار کیا جائے گا۔ عموماً لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کسی نے منت کا روزہ رکھا تھا یا قضا روزہ رکھا تھا یا نفل روزہ رکھنا تھا، اسے نیت کی تھی اس کی، یا کفارے کا روزہ ادا کرنا تھا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے تو ہم رکھ ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اس روزے کی نیت بھی کر لیں، تو ایک ساتھ دونوں روزے ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ تو فقہا فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا روزہ صرف رمضان شریف کا ہی روزہ ہوگا، آپ کسی اور روزے کی نیت اس میں شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، ہاں اگر وہ شخص مسافر یا مریض تھا کہ جس پر رمضان کا روزہ معاف ہوتا ہے، یہ اگر چاہیں تو رمضان میں دوسرے روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ دو قسم کے ایسے لوگوں کے یہاں پر ذکر کیا گیا، جس میں ایک مسافر ہے اور دوسرا مریض۔ مسافر وہ جو اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کی دوری کے لیے نکلا ہو، وہ مسافر ہے۔ ایسا شخص جو سفر پر ہے 3 دن کے لیے، 4 دن کے سفر، آج جیسے ہم اتر پردیش کی طرف سفر کا دیکھتے ہیں 3 دن 4 دن کا سفر نکل جاتا ہے، دہلی کی طرف دیکھتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے مسافر کے لیے روزہ معاف ہے، چاہے تو رکھے نہ چاہے تو نہ رکھے، لیکن معاف ہے۔ معاف سے مراد یہ کہ اب وہ ایسا نہیں کہ روزہ اس روزے کی گنتی کو پورا نہیں کرے گا، وہ روزہ اس روزے کو وہ بعد میں رکھ لے، جو اس کا روزہ اس نے چھوڑا ہے اس روزے کو وہ بعد میں رکھے۔ اسی طریقے سے مریض جو ہیں ان کے لیے بھی یہ شرعی حکم ہے کہ اگر آپ کوئی شخص مریض ہے اور اسے اس بات کا بارہا تجربہ ہو چکا ہے کہ بار بار وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے بھوکے رہنے سے اور پیاسے رہنے سے، اور یہاں تک کہ اس نے رمضان شریف میں روزہ رکھ کر بھی یہ تجربہ کر لیا ہے، اور یہ تجربہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس نے جب روزہ رکھا اس کے مرض میں اضافہ ہوا، اس کی بیماری بڑھ گئی اور اسے سوائے دوا یا گولی استعمال کیے راحت نہ ملی۔ ایسی صورت میں علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو مریض ہے اس قسم کے مریض پر روزہ معاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بہت تیز بخار میں مسلسل کوئی بھی قسم کا بخار ہو اس میں چلا آ رہا ہو، یا پھر کسی اس طرح کی کوئی اور بیماری ہو جو مسلسل چلی رہی ہو اور اس کو یقین ہو کہ بھئی اگر وہ دوا استعمال نہیں کرے گا تو اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا ڈاکٹر جو شرعی حکم جانتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، شرعی حکم جانتا ہے، وہ اگر مریض کو یہ تجویز کرے کہ بھائی آپ روزہ نہ رکھیں، شریعت نے بھی آپ کے لیے روزہ معاف کر دیا ہے، تو ایسا مریض جو ہے اس کے لیے بھی روزہ معاف ہے اور مسافر کے لیے معاف۔ تو یہ دو قسم کے افراد جو ہیں اگر اس سچویشن میں کہ ان پہ روزہ معاف ہے، اب معاف سے مراد یہ کہ چاہے تو رکھیں نہ چاہے تو نہ رکھیں، لیکن ایسی صورت، ایسے اشخاص، ایسے افراد، مسافر ہو گیا یا مریض، اگر یہ کسی قضا روزے یا کفارے کے روزے یا نیت کی ہوئی منت کے یا نفل روزے کی نیت کرتے ہیں تو اس سے وہ روزہ ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر مریض کے لیے تو یہ بہت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھ ہی سکتا ہے تو وہ رمضان شریف کا ہی روزہ رکھے گا بہرحال۔ لیکن مسئلہ علماء نے اس طریقے سے اس کو بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک مریض کے حوالے سے اور مسئلہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے کہا گیا کہ وہ روزہ کس حال میں چھوڑ سکتے ہیں۔
علماء فرماتے ہیں کہ شوگر کے وہ مریض جو روزہ برداشت کر سکتے ہیں ان پر روزہ رکھنا فرض ہے، انیشل سٹیج میں ہے یا پھر بیماری اتنی نہیں ہے، دوا کے بغیر کام چل جاتا ہے، تو جو رکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو جس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے مرض کی نوعیت اور کیفیت کو جانتا ہے کہ اس کا مرض کس حد تک، کس درجے تک پہنچ چکا ہے۔ اگر اس کا مرض اس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ وہ چاہ کر بھی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو ظاہر سی چیز ہے شریعت مطہرہ نے اس کے لیے رخصت رکھی ہے کہ اس پر روزہ معاف فرما دیا ہے۔ اب یہاں بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ جو مریض اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر روزے کے بدلے فدیہ کی ادائیگی لازمی، یہ مسئلہ بتا دیا گیا۔ ظاہر سی چیز ہے کہ بارہا کا تجربہ آپ کا دیکھا جائے گا، یا کسی ایسے ڈاکٹر کا جو اللہ سے ڈرتا ہو اور شرعی مسائل پر واقفیت رکھتا ہو کہ کب جا کر روزہ معاف کیا جا سکتا ہے مریض کے لیے، تو ایسے ڈاکٹر کی صلاح پہ، تجویز پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، یا پھر بارہا کے ذاتی تجربے سے جو اس سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا کہ یقین ہو چلا ہے کہ بھئی ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا مرض بڑھ جائے گا اور سوائے دوا لیے ہمیں اس مرض سے نجات نہیں ملے گی اور راحت نہیں ملے گی، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اکثر پین جو ہوتے ہیں، درد ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو درد کی دوا نہ دی جائے تو وہ درد مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے اور برداشت کی قوت انسان کی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ کسی ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، یہ مرض کی شکل ہونی چاہیے۔ تو ایسا شخص جس پر اس بات کا بارہا تجربہ ہو چکا ہو کہ دوا کے استعمال نہ کرنے پر، بھوکے پیاسے رہنے پر اس کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسے شخص پر روزہ معاف ہے۔ اب اس کے روزے کے جو فدیہ ہے وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ روزے کا فدیہ ادا کریں اور ہر روزے کا فدیہ دیں۔ تو روزے کا فدیہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک روزے کا فدیہ تقریباً 2 کلو 50 گرام آٹا یا اس کے برابر رقم فقیر کو دے کر اس کو اسے مالک بنایا جائے۔ تو آپ جو ہے وہ 2 کلو 50 گرام آٹا بھی وہ کوئی ہلکا پھلکا آپ آٹا نہ خریدیں، شرعی فقیر کو دینا ہے آپ کو، تو آپ اس رقم کو، ظاہر ہے کہ دین کی راہ میں ہمیں وہ چیز استعمال کرنی چاہیے جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو آٹا آپ کھاتے ہیں، جو قسم کا آپ کھاتے ہیں، جس رینج کا، جس ریٹ کا، جس قیمت کا آپ کھاتے ہیں، اسی قیمت کا آپ کو وہ آٹا شرعی فقیر کو دے کر اسے اس کا مالک کرنا ہے۔ تو یہ ہے مریض کے حوالے سے کہ اب ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں آپ۔ عموماً جو عورتیں حمل سے ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں روکا جاتا ہے اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت آئی ہے، بیان کر دیا گیا ہے، باوجود اس کے وہ عورتیں جو ہیں وہ روزہ رکھنے پر مصر ہوتی ہیں۔ تو علماء اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ سماعت فرمائیں۔ حاملہ عورتوں کو اپنے یا بچے کی جان کا خطرہ لاحق ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بشرط یہ کہ ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا ہو یا سابقہ تجربہ ہو کہ روزہ ضرر کا باعث بنا تھا۔ ایسی عورتیں جن کو ان کی جان کا خطرہ یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو ذاتی تجربہ ہو ان کا اس سے پہلے کا، یا پھر ڈاکٹر کا مشورہ ہو، کیونکہ یہ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دونوں کی جان کو بیک وقت یا دو میں سے کسی ایک کی جان کو بھی چھوٹی سی غفلت بھی جان کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈاکٹر کی رائے کا احترام کیا جائے گا اور وہاں پر اس کی رائے کو فوقیت دی جائے گی کہ وہ جانتا ہے کہ تکنیکی اعتبار پر مریض اس وقت کس صورتحال میں ہے۔ اسی طریقے سے علماء آنکھ، ناک اور کان میں دوا ڈالنے کے تعلق سے سوال کیا گیا تو مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آنکھ اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ سرما لگانا سنت ہے۔ کان کا پردہ سلامت ہو تو دوائی ڈال سکتے ہیں، ورنہ اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی آنکھ کا تو آپ نے سن لیا، روزے کی حالت میں آنکھ اور ناک میں آپ دوا نہیں ڈال سکتے، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا، دوا کان میں ڈالی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کان کا خدا نخواستہ کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو اس میں بھی دوا اگر ڈالتے ہیں اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے میں انجیکشن لینا، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، اسے سماعت فرما لے۔ سوال ہوا کہ روزے میں انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں، تو علماء فرماتے ہیں مسئلہ حالت روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ بعض کا قول ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
بہرحال دونوں گروہ علماء کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اعتدال کی رائے یہ ہے کہ جب اس کی سخت ضرورت محسوس ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ورنہ محض طاقت وغیرہ کے لیے انجیکشن لگوانے کی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی کمزوری و نقاہت محسوس ہو رہی ہے تو انجیکشن لگا لیں۔ اگر علماء نے کہا کہ بھئی انجیکشن تو لگا سکتے ہیں تو بھی کمزوری محسوس ہونے لگی ہے تو حالت روزہ میں کسی نے انجیکشن لگوا لیا صحت کے لیے کہ بھئی اسے کمزوری کا احساس نہ ہو، تو اس میں فرمایا کہ بھئی ایسی صورت میں اگر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے تو اسے اجازت نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ مریض ہے، مرض ہے اور اس کے پاس ایسا کوئی دوسرا چارہ نہیں کہ انجیکشن کے بغیر اسے راحت ملے تو وہ روزے میں انجیکشن لگا سکتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند ضروری مسائل تھے، مزید مسائل باقی ہیں جو وقت کی تنگی کے باعث ہم آپ سے ابھی عرض نہیں کر پائے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ممکن ہے کچھ روز اور جاری رہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ مسائل شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے روزوں کی محافظت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔